نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے. ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. سوال آپ کے، جواب ہمارے. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب اعجاز احمد اسلم صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی ہند اور ریڈینس کے ایڈیٹر. میں اپنے مہمان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے جناب یاسر کمال صاحب نے جمشید پور سے. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، مگر 1-2 کتابیں ایسے عنوان سے گزری جن میں 4 ارکان کا تذکرہ ہے. توحید یا کلمہ طیبہ سے آغاز نہیں کیا گیا ہے. تو ہم کیا مانیں، آخر اسلام کے 5 ارکان ہیں یا 4؟ شکریہ. آپ بچپن سے جو کچھ سنتے آئے وہی صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز یہ کہ تم اس بات کا اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. یہ ایک ذہنی اور تھیریٹیکل بات ہے جس کا آدمی اقرار کرتا ہے. دوسری بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، جو تمہارا اور تمہارے رب کے تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تم رمضان کے روزے رکھا کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ تم زکوٰۃ دیا کرو. 5ویں بات آپ نے فرمائی کہ تم اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو حج کرو. تو یہی بات صحیح ہے. اگر کسی نے کہا ہے کہ اس نے ایک چیز کم کر دی ہے تو شاید انہوں نے اسے نظریاتی بات سمجھ کر ہٹا دیا ہو، صرف عملی باتوں پر توجہ دی ہو. انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یعنی کھمبے یا ستون. جیسے ستونوں پہ بلڈنگ کھڑی رہتی ہے، اسی طریقے سے ان 5 بنیادوں پر، جس میں سے ایک بنیاد نظریاتی ہے، باقی 4 بنیادیں عملی ہیں، ان 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی. اگلا ایک سوال ہے جسے بھیجا ہے جناب محترمہ سعدیہ نذیر صاحبہ نے لکھنؤ سے. اس میں وہ پوچھتی ہیں کہ وہ کون سے ایسے پیشے ہیں جن کو ایک خاتون پردے میں رہ کر باعزت طریقے سے اختیار کر سکتی ہے. اسلام نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ خواتین اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کریں، کیونکہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ بچوں کی مائیں بنتی ہیں. یہ بہت بڑا کام، یہ انسانیت کو آگے بڑھانے کا کام. اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم، تربیت، پرورش، پرداخت، ظاہر خواتین اس کام کو بہتر کر سکتی ہیں. ماں کے سینے میں محبت کا جو سمندر موزن ہے وہ ہزاروں باپ بھی اس کو فراہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو محبت اور پیار کے ذریعے سے پروان چڑھا سکتی ہے. اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر زندگی کے دیگر معاملات میں اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ دور جدید میں اگر خواتین کو باہر کچھ کام کرنے بھی چاہیے تو ایسے کام کرنے چاہیے جو پارٹ ٹائم ہوں،
تاکہ وہ اپنے ان بچوں کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اور اسلامی تہذیب نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. وہ اور زندگی کے مختلف سماجی کام کر سکتی ہیں، وہ سماجی خدمات انجام دے سکتی ہیں. وہ ویسے کچھ چیزیں ہیں جیسے ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ ان کی فطرت سے قریب تر ہے، ٹیچنگ کا وہ کام کر سکتی ہیں اس لیے کہ آئندہ نسلوں کو پروان چڑھانے کا ایک کام ہے. اور بھی زندگی کے مختلف میدانوں میں جہاں ان کی عزت و وقار کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، جہاں وہ عزت و وقار کے ساتھ. اور آپ جانتے ہیں آج بھی آفیسز میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں سیکسول ہراسمنٹ، مختلف خواتین شکایتیں کرتی ہیں، وہ ایک پلے تھنگ بن گئی ہیں، وہ کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے جاتی ہیں. یہ تو تہذیب و تمدن کو، گھریلو زندگی کے سکون کو برباد کر دینے والی چیز. لہٰذا خواتین ان پیشوں کو اختیار کر سکتی ہیں جن میں ان کی عزت و وقار کا تحفظ ہو اور جہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو. اس طرح کے پیشوں کو اختیار کر سکتے ہیں. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جو اسلام میں پردہ ہے وہ عورت اگر اس پردے کا لحاظ کرتی ہے تو وہ جو پیشہ وہ اختیار کرنا چاہتی ہے اس میں کامیابی کے ساتھ اس کو ادا نہیں کر سکتی. پردہ اس کے لیے رکاوٹ ہے. پردہ عورت کی عزت و وقار کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. اب پردے کے بارے میں دو تصور. ایک تصور جو اب محدود ہوتا جا رہا ہے یہ ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے، لیکن دوسرا تصور جو دور جدید کی جو مختلف ڈیمانڈس ہیں، تقاضے ہیں، ان کے تحت ہے. عرب کے زیادہ تر علماء اسی کو مانتے ہیں کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن خلا ملا، تنہائی میں کسی کے ساتھ ملنا، اس طرح کی چیزوں کو اسلام برداشت نہیں کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ اس سے بہت خطرناک قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آوارگی، جن سے بے راہ روی، اور پھر اس کا نقصان عورتوں کو ہی ہوتا ہے، خاندانی زندگی کو ہی ہوتا ہے. مغرب کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر حرامی بچوں کی تعداد 30-35% سے بچ کر 40-45 تک پہنچ گئی. اب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ناجائز بچے وہ 50% سے زیادہ بن جائیں، ان کی اکثریت ہو جائے. تو یہ بے راہ روی تہذیب، تمدن، گھریلو زندگی سب کو تباہ برباد کر دینے والی. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں عزت و وقار کو بہت زیادہ اہمیت دیں، اسی لیے پردے کے احکام نازل کیے گئے. پردے کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے مرد عورت دونوں اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں، تنہائی میں نہیں ملیں. اس طرح کی احتیاطوں کے ساتھ ہی اسلام عورت کو باہر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے. جب تک اس طرح کا ماحول پیدا نہیں ہوا ہے اور ایک مسلم عورت ہے، اگر اس کو ضرورت ہے کہ خود کفالت کرنے کی، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ضرورت مند ہے اور معاشرہ اتنا اس کے لیے سیفٹی اور سیکورٹی نہیں پرووائڈ کرتا، تو پھر اس کا کیا علاج رکھا گیا اسلامی معاشرے میں؟ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی؟ اس عورت کو اور اس کے سرپرستوں کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ خطرہ کس حد تک اور کتنا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے. کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ خطرات مول لینے پڑتے ہیں. خطرات کے بغیر زندگی گزر جائے اور زندگی کی اور تمدن کی گاڑی بہت سموتھ طریقے سے چلتی رہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسے مواقع آتے رہتے ہیں. وہ گیون سرکمسٹانسز، یعنی ان حالات کے مطابق آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ان حالات میں بیسٹ وے آؤٹ، مناسب طریقہ کار کیا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو مساوات نہیں ملتے اور اس کے ساتھ ایمنسپیشن کی باتیں وہاں پہ نہیں آتی، اس کی امپاورمنٹ کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اس کو پردے میں رکھ کر اس کو سپریس کیا جاتا ہے، اس کو اپنی آزادی فکر اور رائے کی آزادی بھی اس کو حاصل نہیں ہے. اگر شاید اس سے پوچھا جاتا تو وہ کھل کر بیان کرتی، لیکن وہ اتنے دباؤ میں رہتی ہے، چاہے علماء کرام کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، چاہے کوئی اور وجہ، وہ اپنی باتیں نہیں کہہ پاتی ہیں. کہیں کہیں دیہاتی علاقوں میں، کونوں میں، گوشوں میں اس طرح کی چیزیں تو ہیں، بلکہ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلم خواتین کو جو حقوق دیے تھے وہ زیادہ تر سماج نے ان سے چھین لیے. یہ بات غلط ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ یعنی کسی کی حفاظت کے لیے اس کو سوٹ کیس کے اندر بند کر دیا جائے، کمرے میں بند کر دیا جائے. اس کے مقابلے میں اسلام اس کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ اپنی غیرت کو کام میں لائے، اپنی حفاظت خود کرے. تو اس طرح کی چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ اسلام مردوں اور عورتوں کی مساوات کا قائل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یقیناً میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو. سارے پروٹیکشنز دیے ہیں، اس کے بھی وہی حقوق و اختیارات دیے گئے. البتہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سرپرست پروٹیکٹرز یہ ہیں، ان پہ زبردستی کرنے والے، دبانے والے، کچلنے والے نہیں.
تو اگر صحیح اسلامی اسپرٹ کو ہم اپنائیں ہمارے معاشرے میں تو ہمارا نظام درست ہو جائے گا، نہ وہ تنگ نظری رہے گی اور نہ وسیع نظری کے نام پر بے حیائی آئے گی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا کام ہے کہ وہ کفالت کرے، عورت کا خرچ چلائے، بچوں کا خرچ چلائے، عورت کا کام ہے کہ وہ چہار دیواری میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے اور گھر کے اندر کا جو نظام ہے اس کو بحسن خوبی چلائے، تو اس وقت ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کو بھی کمانے کا موقع دیا جاتا تو وہ اپنے آپ کو انڈر پریشر نہیں فیل کرتی اور اب بالکل اپنے شوہر کے برابر جو ہے کہ جس طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ چونکہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہماری بالادستی اس کے اوپر حاصل ہے اور یہ اس کے زیر نگی ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ کھل کر اپنی باتیں کہہ بھی نہیں پاتی، اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی ایکول اگر اپرچونٹی مل جاتی ہے، اس کو مواقع مل جاتے کام کرنے کے لیے، تو وہ اس کے اندر سے یہ احساس جو ہے کمتری کا وہ احساس دور ہو جاتا۔ تمدن و تہذیب کے مطالعے سے کچھ باتیں انسانوں نے سمجھی۔ گھر کی دنیا معمولی دنیا نہیں، ماں بننا، بچوں کو جنم دینا، پروان چڑھانا بہت بڑا کام، آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا کام۔ جس گھر میں سکون نہ ہو، محبت نہ ہو اور کوہیشن اور اچھے روابط نہ ہو، وہ اس گھر کے لوگ باہر کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا گھر کے کاموں کو اور بچوں کی پیدائش اور پرداخت کو معمولی سمجھنا یہ غلط بات، اور عورت کو تمدن کے تمام کاموں میں کھینچ کر لانا یہ اس کے ساتھ ظلم، کہ گھر کا بھی کام بھی کرے، بچوں کی ماں بھی بنے اور پھر کھانا پکانے کا کام بھی کرے اور پھر زندگی میں آ کر آپ کے ساتھ مقابلہ کرے۔ عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ جیسے ملک میں دیکھیے، ایمانسیپیشن آف ویمن کا نعرہ 100-150 سال سے لگا رہے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ بنا نہیں، بنا اور بنے گا بھی نہیں۔ سینٹرل گورنمنٹ میں کتنے چند منسٹرز ہیں، کتنے ایمبیسڈرز ہیں، میڈیکل پروفیشن کے جو ہائی ایکلنس ہیں کتنے لوگ اس میں ہیں۔ تو عورت کے کچھ لمیٹیشنز ہیں، عورت کی ایک فطرت، اس فطرت کے خلاف آپ اسے فوجی بنانے کی کوشش کریں، جنگ کرائیں آپ اس کے ذریعے سے جی، اور مقابلہ کرنے کے لیے کہیں فزیکلی اور مختلف جہتوں سے وہ کمزور ہے، اس کو وہی کام آپ کو دینا چاہیے جو اس کی فطرت اور نیچر کے مطابق ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی گوناگون مشغولیات کے باوجود اسٹوڈیو تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ناظرین کی طرف سے، ETV اردو کی طرف سے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے دینی سوال و جواب کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں، اور خطوط میں ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے جوابات فوری طور پہ دینا چاہتے ہیں۔ خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.com۔ اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین، ربیع الاول کا مقدس اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے۔ اسی ماہ مبارک میں انسانیت کے عظیم محسن جناب فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ رسمی طور صرف میلاد کی مجلس منا لینا، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محض عقیدت کے پھول پیش کر دینا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ولادت باسعادت اور بعثت کا جو عظیم مقصد ہے، وہ ہر مرحلے پر اور ہر لمحے ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ملحوظ نظر رکھنا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد آپ کی بعثت مبارکہ ہے، اور بعثت کے بعد
آپ نے پوری دنیا میں جو ایک عظیم روحانی، فکری، ذہنی اور خوشگوار انقلاب پیدا فرمایا، اس کی بنیاد اخلاق حسنہ ہے۔ قرآن مجید جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دین اسلام کے حوالے سے ایک انتہائی مستند ماخذ ہے، اس میں خود خالق کائنات نے جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے انتہائی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ خلق اور خلق یہ دو لفظ ہیں عربی کے۔ خلق جسمانی ساخت کو کہا جاتا ہے، جسم کی بناوٹ کیسی ہو، اعضاء کیسے ہوں اور جسم کے خد و خال کیسے ہوں۔ ظاہر ہے اس تعلق سے بھی جناب شہ الاولاق، فخر موجودات، سائر مابات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادیب النظیر اور بے مثال ہیں۔ خود شاعر اسلام، شاعر قرآن، شاعر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اعزاز اور اکرام اکثر و بیشتر جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر آراستہ فرمانے کا حکم دیتے تھے، اور ممبر رسول پر چڑھنے کے بعد حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور سیرت اور صورت کے حوالے سے نعت گوئی کرتے تھے۔ ان کے مشہور نعت کے اشعار ہیں، فرمایا اور بخدا صحیح اور فرمایا کہ احسن منک لم ترقت منی واحسن منک لم ترقت منی واجمل منک لم تلد النساء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا خوبصورت اور حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ کی طرح صحیح سالم اور باوقار اور باکمال شخصیت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام خامیوں سے مبرہ پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ اس طرح پیدا کیے گئے ہیں جس طرح خود آپ کی خواہش اور چاہت تھی۔ یہ تو خلق کی بات ہے۔ لا شبہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کی کوئی تاریخ انسانی میں مثال نہیں مل سکتی۔ خلق کی طرف آئیں، قرآن مجید نے خود اعلان کیا، سورہ نون، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ میرے محبوب آپ خلق کے یعنی اخلاق کے انتہائی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اخلاق کے حوالے سے عام طور سے دنیا کا ہمارا یہ تجربہ ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے ہمارے تعلقات نارمل ہوتے ہیں، جس سے ہمارے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل اخلاق کا مظاہرہ تو دشمنوں کے ساتھ، اصل اخلاق کا مظاہرہ غیروں کے ساتھ، اصل اخلاق کا مظاہرہ پرایوں کے ساتھ، اور یہی امتیاز اور کمال ہے خلق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یہ بات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک یہودی نے آ کر دربار فاروقی میں گزارش کی کہ مجھے خلق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جانکاری فراہم کی جائے۔ گو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سینئر صحابی اور ساتھی ہیں، لیکن آپ نے بہتر سمجھا کہ گھر کی چیز کو گھر والے زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے سامنے اس یہودی نے آ کر سوال دہرایا کہ مجھے خلق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بتایا جائے تاکہ میں
اسلام لانے یا نہ لانے پر غور کر سکوں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے پلٹ کر اس یہودی سے سوال پوچھا کہ مجھے آپ اس دنیا کے بارے کچھ بتائیے۔ اس یہودی نے کہا کہ دنیا تو ایک عظیم کائنات ہے، بے پایاں اس میں معلومات ہیں، دنیا کے کس پہلو پر آپ کے سامنے میں روشنی ڈال سکتا ہوں اور کس موضوع پر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ دنیا جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل کا لفظ فرمایا کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، اس کے بارے تم بیان نہیں کر سکتے، اور جس عظیم ہستی کے بارے حضرت حق جل ذکرہ نے خلق عظیم کا لفظ فرمایا کہ ان کے اخلاق انتہائی بلند ہیں، اس حوالے سے میں کیا اظہار خیال کر سکتا ہوں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم، اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ۔ 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے؟ ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی، یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حدیث پاک کی انتہائی معتبر اور اولین ترین مجموعہ ہے موطا امام مالک علیہ الرحمہ۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، میری تشریف آوری کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں، اخلاق حسنہ کو مکمل کروں، اخلاق کے پایا کو مزید بلند کروں۔ اور ایک اور حدیث کنز العمال کی ارشاد فرمایا کہ الاسلام و حسن الخلق، کہ اسلام بنیادی لحاظ سے حسن خلق کا ہی دوسرا نام ہے۔ حسن خلق یا اخلاق حسنہ اسلام سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے دائرے میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اخلاق حسنہ کے دائرے میں اور اس کے حصار میں آ جاتا ہے، اور وہی سراپا مقدس زندگی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ میں اپنے معزز ناظرین اور خواتین و حضرات کو سیرت مقدسہ کی چند جھلکیاں دکھانا چاہوں گا۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو آپ کی رسالت و نبوت سے قبل کا ہے، اس دور میں بھی اور اس کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، رسالت کا اعلان فرمایا ہے، اس وقت بھی آپ کے خلق مجسم کا، اخلاق حسنہ کا کیا حال و احوال ہے۔ حضرات، جناب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے قبل اپنے عزیزوں اور خیر خواہوں کے ساتھ تو اچھی طرح پیش آتے تھے ہی، غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، یتیموں کے ساتھ آپ کی دستگیری، ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ محبت و شفقت آپ کی زندگی کے وہ روشن خد و خال ہیں کہ جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی اتری اور آپ تشریف لائے اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے جلد سے جلد کمبل اڑھاؤ، اور پوری تفصیلات بیان کی کہ کس طرح فرشتہ آیا ہے، کس طرح آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور کس طرح سے آپ پر بظاہر خوف اور ایک خشیت کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی کے کلمات کہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، آپ اخلاق کے وہ پیکر ہیں کہ حسن اخلاق کے ذریعے آپ غیروں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی داد رسی فرماتے ہیں، تو قطعی طور پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ میں دو واقعات چھوٹے چھوٹے اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد جب حرم کے طرف نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک عورت مشرکہ، آپ کی جان کی دشمن، وہ اپنے گھر کی گندگی جمع کر کے کھڑی رہتی ہے کہ ادھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے۔ وہ موقع کے طاق میں رہتی ہے اور روز معمول کے مطابق گندگی آپ کے جسم اتھر پہ ڈال دیتی ہے۔ برسوں کا یہ معمول، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ عورت گندگی نہیں ڈال رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر پہنچے ہیں اور منتظر ہیں کہ شاید اب آ رہی ہے، تب آ رہی ہے۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر آپ وہاں سے نکلے اور معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آج مجھ پر گھر کی غلاظت اور گندگی کیوں نہیں ڈالی گئی۔ پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہو گئی ہے۔ خلق مجسم جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بیمار بڑھیا کی عیادت اور مزاج پرسی کو تشریف لائے۔ وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اسی وقت اس نے توبہ کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ معراج کا مرحلہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اور سائر ہفت سماوات، جنت و جہنم کی سیر کی، عرش اعظم کو دیکھا، اللہ کا قرب، مقام دنا و تولا حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی قرب حاصل کیا۔ جب لوٹ کر آئے، نماز فرض ہو چکی ہے، حرم میں نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک منظر آپ نے دیکھا، ایک کمزور عورت دیوار کو ٹیک لگائے کرا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ نبی رحمت اخلاق اولیاء کے پیکر جمال اس غریب اور بے کس عورت کے قریب پہنچے، جا کر پوچھا بڑی بھی کیا بات ہے؟ عورت نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ سامنے کون ہے، اور اس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے میں آج اپنے آقا کی خدمت میں نہیں جا سکی، بلکہ کئی روز سے میں بیماری کی حالت میں اپنے آقا کی جو میں چکی چلاتی ہوں، آٹا نکالتی ہوں پیس کر، وہاں نہیں جا سکی ہوں۔ تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آج بھی میں اپنے آقا کی خدمت کو نہیں جا سکی تو مجھ پر افتاد آئے گی، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا اور میرے معصوم بچوں کی زندگی اور ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ خلق مجسم جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فی الحقیقت انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، محسن اعظم ہیں، آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ دل چھوٹا نہ کرو، چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، تمہاری بات کرتا ہوں، تمہارا جو آقا ہے، مالک ہے، اس سے تمہارے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ وہ عورت، وہ کنیز، وہ کمزور خاتون بیماری کے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگی۔ یہودی کے گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ وہ یہودی اپنے مذہب کا پابند تھا، صبح کا وقت ہوگا اور خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ہی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں اس کے چراغ ہے، فانوس ہے، اور ایک ہاتھ میں مذہبی کتاب توریت ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نورانی اور عرفانی مقدس چہرے کی طرف نظر پڑی، لیکن اس سے قبل کہ یہ کچھ کہتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم